جناب علی اس طرح سے امت کے اندر یہ تمام سب کفریہ اور بدعتیانہ اور شرکیانہ باتیں ڈالی گئیں، جس سے قرون اولا اور پھر دوسری تیسری صدی تک مسلمان بے خبر تھے اور جس کا تصور اسلام کے اندر موجود نہیں تھا۔ چنانچہ میں آپ کو اسی ذلی اور بروزی تحت سے صوفیوں کی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، پھر مرزا قادیانی کی بات میں بتاؤں کہ یہی عقیدہ اگر صوفیہ رکھتے ہیں تو ہمارے ملکوں میں ہمارے ملک کے یہ دیوبندی اور بریلوی حضرات انہیں اولیاء اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن یہی عقیدہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی رکھتا ہے تو اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو پھر مرزا قادیانی ہی کافر کیوں ہے؟ ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے؟ چنانچہ میں آپ کو بتاؤں تذکرۃ الاولیاء جو دیوبندیوں اور بریلویوں کی بڑی ہی کہ شیخ فرید الدین عطار کی بڑی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کے اندر شیخ ابو الحسن خرقانی کے حالات میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ شیخ کے پاس ایک صوفی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب میں شبلی وقت ہوں، میں جنید وقت ہوں۔ شیخ خرقانی کو اس کے اوپر جلال آ گیا۔ باباؤں کو جلال بہت آتا ہے نا، پیروں کو بڑا جلدی جلال آتا ہے، سمجھ رہے؟ تو ان کو جلال آ گیا اور جوش میں کہنے لگے، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی جو دیوبندیوں اور بریلویوں کے بہت بڑے پیر ہیں، وہ کہنے لگے میں مصطفی وقت ہوں۔ میں کون ہوں؟ بولو۔ پھر قادیانی ہی کافر کیوں؟ تمہارا پیر اپنے آپ کو مصطفی وقت کہے تو وہ تو بہت بڑے ولایت کے مقام اور مرتبے پہ فائز ہے، اور اگر قادیانی کہے کہ میں اس دور کا اس عہد کا نبی ہوں اور وہ بھی ختم نبوت کا عقیدہ رکھ کر کے، تو پھر وہی کافر کیوں ہے؟ چلیں کہنے لگے کہ میں مصطفی وقت ہوں۔ اس چھوٹے سے واقعے سے ہم اور آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذلی اور بروزی، فنا اور بقا کے تصورات نے صوفیوں کو کہاں پہنچا دیا تھا اور کس وادی میں پہنچ کر کے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ چنانچہ بروز کی تحقیق میں ایک عبد القدیر صدیقی جنہوں نے فصوص الحکم ابن عربی کافر کی کتاب کا جنہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بروز کی تحقیق یہ ہے کہ اولیاء کرام میں سے بعض کی فطرت کسی خاص نبی کی فطرت سے مشابہ ہوتی ہے۔ ہر چند کی اولیاء کرام کو انبیاء کے کمالات کی سیر کرائی جاتی ہے اور اولیاء انبیاء کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، یا یوں کہو کہ انبیاء کی کمالات کا پرتو ان ولیوں کے اوپر پڑتا ہے، یا یوں کہو کہ انبیاء کی صفات خاصہ ان ولیوں کے اندر ظاہر ہوتی ہے اور بروز کرتی ہے، مگر تکمیل سیر کے بعد ہر ایک اپنی فطری مناسبت کے اصلی مقام پر رہتا۔ مطلب یعنی بڑا ٹف لفظ ہے، مطلب اس کا واضح خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کو انبیاء کرام کے صفات اور ان کے کمالات کی سیر کرائی جاتی ہے، پھر ان کا عکس ان ولیوں کے اوپر پڑتا ہے، اور پھر جناب علی وہ کمالات جو نبیوں کے ہیں وہ اولیاء حاصل کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اصلیت باقی رہتی ہے، یہ ولی ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، تب رہا وہ کمالات اور وہ صفات وہ اولیاء کرام نبیوں کے حاصل کر لیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اسی طرح سے یہ کہتے ہیں کہ مثلا حمیت دین والا ولی نوح المشرب یا تحت قدم نوح یا مظہر نوح یا بروز نوح ہوتا ہے۔ رضا اور تسلیم یعنی صبر اور رضا کرنے والا ابراہیمی مشرب کا ہوتا ہے۔ عشق و محبت والا موسوی مشرب کا ولی ہوتا ہے۔ وحدت و فنائیت والا عیسوی مشرب کا ہوتا ہے۔ ابدیت والا جو سب کی جامع ہے محمدی مشرب ہوتا ہے، اور بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ولی میں فلاں نبی کا بروز ہوا ہے، جیسے قمر میں شمس کا بروز ہوتا ہے۔ الغرض نبی اصل اور ولی اس کی نقل ہوتا ہے۔ یہ ابن عربی کا کلام ہے، یہ ابن عربی اس زندیق کا کلام ہے کہ کبھی کبھی کوئی ولی نوحی المشرب ہوتا ہے، کوئی ولی ابراہیمی مشرب کا ہوتا ہے، کوئی ولی جو ہے عیسوی مشرب کا ہوتا ہے، کوئی ولی موسوی مشرب کا ہوتا ہے۔ الغرض اس طرح کی یہ بہرحال فلسفیانہ گفتگو ہے، شاید آپ کے سمجھ میں نہ آئے، لیکن من جملہ یہ ہے کہ اولیاء کے اندر نبیوں کے صفات کا بروز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی کے صفات ظاہر ہوتے ہیں، ان کے کمالات حاصل کرتے ہیں اولیاء اللہ۔ ان سب چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے واضح طور پر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ صوفیوں کے نزدیک کس طرح اولیاء کو انبیاء کے مقامات کی سیر کرائی جاتی ہے اور کس طرح وہ انبیاء کرام کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، انبیاء کرام کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں اور ان کے بروز بن جاتے ہیں۔ نبیوں کے کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ بولو، بروز بن جاتے ہیں، نبیوں کے بروز بن جاتے ہیں، ہے نا؟
حالانکہ یہ چیزیں قرآن و سنت سے ہرگز ثابت نہیں ہیں، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس تعلق سے کوئی بات بتلائی کہ اے میرے صحابہ تم بھی کوشش اور محنت کر کے میرا بروز بن سکتے ہو، میرا بروز حاصل کر سکتے ہو اس طرح سے۔ تو بہرحال الغرض اسلام کا اس سے کہیں اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمام سب صوفیوں کی باتیں ہیں، اور اس تعلق سے اور بھی کچھ تفصیلات ہیں، لیکن میں بہت مختصر طور پر اب آئیے میں مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ اس تعلق سے بتلاؤں۔ صوفیوں کا تو یہ عقیدہ آپ نے سنا کہ کوئی بھی ولی، کوئی بھی شخص محنت اور جد و جہد اور مشقت کر کے وہ نبیوں کا بروز ہو سکتا ہے، یعنی ان کا ذلی یا ان کا بروزی نبی کہہ سکتے ہیں۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کے چند کوٹیشن، چند اس کے کتابوں کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑتا ہوں۔ غلام احمد قادیانی نے کوئی نیا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ بالکل صوفیوں کے اسی مسلک اور اسی طریقے پر چلتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے دعوے نبوت کو منوایا۔ اور اس نے کیا کہا؟ کہتا ہے مرزا غلام احمد کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا، سو جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا نے فرمایا ہے کہ میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی بروزی طور پر۔ استغفر، بولو کس طور پر؟ بروزی طور پر۔ ترتیب میں حقیقت الوحی صفحہ نمبر 84، یہ اس کی کتاب ہے۔ ابراہیم احمدیہ جو ہے یہ کس کی کتاب ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی، جس کو سارے احناف نے مل کر کے چندہ دے کر کے اور جو ہے اس نے اس کتاب کو لکھوایا ہے۔ ہاں، کہتا میں بروزی نبی ہوں، میں آدم ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں عیسیٰ ہوں، سب کچھ ہوں، میں محمد ہوں، سب کچھ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں بروزی ہوں۔ کیا ہوں میں؟ بروزی۔ تو اگر وہی بروزی ابھی ابو الحسن خرقانی کا واقعہ گزرا، کسی کہا میں شبلی وقت ہوں، میں جنید وقت ہوں، میں فلانے وقت ہوں، تو ابو الحسن خرقانی کو جلال آ گیا اور اس بزرگ نے کیا کہا؟ میں مصطفیٰ وقت ہوں۔ یہی بروزی ہے، یہی بروزی عقیدہ ہے جو اگر صوفیہ اس بات کا اقرار کریں تو ہمارے ملکوں کے یہ دیوبندی بریلوی صوفی ہے نا، کیوں پیٹنے لگتے ہیں، اپنی بغلوں کو کیوں بجانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے ولی اللہ ہیں۔ لیکن اگر وہی عقیدہ غلام احمد قادیانی کہے میں بھی بروزی نبی ہوں تو اس کو کافر کیوں کہتے ہو؟ اس کو کافر کیوں کہتے ہو؟ اسی طرح یہ کیا کہتا ہے مرزا قادیانی؟ کہتا ہے خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس سر خفی کی مجھے خبر نہیں دی، ہے نا۔ چنانچہ ایک جگہ کہتا ہے کہ یہی عیسیٰ ہے اور الہامی عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی مراد ہوں۔ جہاں کہیں بھی الہامی عیسیٰ اور مریم کا ذکر ہے اس سے میں ہی مراد ہوں، میری ہی نسبت کہا گیا ہے کہ ہم اس کو نشان دیں گے، اور نیز کہا گیا ہے کہ یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو آنے والا تھا کشتی نوح۔ اسی طرح سے مرزا قادیانی کہتا ہے خدا نے مجھے بڑی شد و مت سے براہین احمدیہ میں مسیح موعود قرار دیا ہے، اور میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے رسمی عقیدے پر جمع رہا۔ جب 12 برس گزر گئے تب وہ وقت آیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تواتر سے اس بارے میں الہامات آنا شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موعود ہے، اس مسیح کا جو وعدہ کیا گیا کہ آئے گا، عیسیٰ آئیں گے، تو ہی ہے وہ، تو ہی ہے۔ اسی طرح کہتا ہے کہ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پر افطرا کرنا لعنتیوں کا کام ہے کہ اس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے۔ کہتا ہے ایک جگہ کہتا ہے کہ پہلا مسیح صرف مسیح تھا اس لیے اس کی امت گمراہ ہو گئی، پہلا مسیح صرف مسیح تھا اس لیے اس کی امت گمراہ ہو گئی، موسوی سلسلے کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر میں بھی صرف مسیح ہوتا تو ایسا ہی ہوتا، لیکن میں مہدی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بروز ہوں۔ میں صرف عیسیٰ اور موسیٰ ہی کا بروز نہیں بلکہ مہدی کا بھی بروز ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بروز ہوں۔ اس لیے میری امت کے 2 حصے ہوں گے، ایک وہ جو مسیحیت کا رنگ اختیار کریں گے اور یہ تباہ اور برباد ہو جائیں گے، اور دوسرے وہ جو مہدویت کا رنگ اختیار کریں گے۔ الفضل 26 جنوری سن 1916 اس کے اندر اس نے یہ بات اپنی لکھی ہے۔ المہم اس میں اس نے کیا کہا کہ میں بھی بروزی نبی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی اور بروزی نبی ہوں۔ اور صوفیہ کے انہی نظریوں کی وجہ سے، ذلی اور بروزی جو صوفیہ کی اصطلاح ہے، انہی نظریات کی وجہ سے مرزا قادیانی نے فائدہ اٹھایا اور جناب علی اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عیسیٰ کا، موسیٰ کا اور سب کا بروز ثابت کیا کہ میں ان سب کا بروز ہوں، ان کے کمالات میرے اندر
میرے اندر